کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. وہ بس بابوں کے چکر میں وہ کافی آگے تک چلے گئے، لیکن کیونکہ یہ مجھے جانتے تھے اور کہ میں اس چکر میں پھنسا ہوں اور کافی عرصے سے پھنسا ہوں، اور میں ان کی بہت ساری کتابیں بھی پڑھ چکا ہوں. ان کی جو کیسٹس ہوتی تھی ان کی ریکارڈنگ بھی میں کرتا تھا. ان کا دربار بھی ہے ادھر میانی صاحب لاہور میں، وہاں پہ ہر سال عرس بھی ہوتا ہے. یہ ایک صاحب تھے جو کہتے تھے کہ میں واصف صاحب کے بعد سب کچھ میرے پاس ہے. تو بس ان کے ساتھ ایسے اٹیچ ہوئے کہ یہ 2-2.5 سال ہی ہوئے نکلے. بزرگان دین کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی ہیں، میرے خیال میں اب میں تو نہیں مانتا کہ ان کی لکھی ہوئی ہے، اگر تو وہ واقعی بزرگ تھے. اور کچھ ہی مہینوں کی ریاضت کے بعد میں ایک اچھا پیر بن سکتا ہوں. کمزور جو ذہن ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح سے گڈمڈ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جو کمزور ذہن والا انسان ہے وہ بیچارہ اسی کو سمجھ لیتا ہے کہ سچ. آسمان سے تارے توڑ لاتے ہیں اور شہباز کرے پرواز، تو پھر میں وہاں پہ کہتا ہوں 1 منٹ یار، پرواز صرف جو ہے نا وہ C-130 کرے گا یا بوئنگ 747 کرے گا. پلس وہ جو صاحب کے ساتھ جن کے ساتھ متعلق تھے ان کی حرکتوں کی وجہ سے جتنا کو ہم ٹوٹے ہیں، پوری فیملی جب ٹوٹ کے نکلی ہے تو وہ بہت زیادہ زخمی ہے. السلام علیکم اجے. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبداللہ شفقت گمن ہے اور میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں. باؤ اجداد میرے سرگودا سے. اچھا. تو آج میرے ایک دوست ہیں بچپن کے، اسکول فیلو ہیں، جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جونیئر ہوا کرتے تھے ٹیکسلا یونیورسٹی میں. اچھا. تو ان کے پاس بیٹھتے تھے، تو انہی سے ان کا تعارف ہوا. اچھا. تو میں تو بیسیکلی کافی سالوں سے جسے کہتے ہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر میں پھنسا ہوا تھا. اچھا. یعنی تھوڑی سی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت بریلوی زیادہ نہیں، ہاں وہی ایک ہی ذرا وہ بریلوی تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا سا کم والا اہل سنت والا. تو بہرحال لیکن میں اکثر وہی سوچتا تھا کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ وہ 20-22 سال انہوں نے بریلوی اس میں گزارے. تو میں نے کہا میری شاید ان سے زیادہ ہے، کہ میں نے تقریباً 27 سال گزارے اور یہ 2 سال پہلے آزاد ہوا. تو آزادی بڑی اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ. نہیں آزاد کیسے ہو گیا؟ کیوں آزاد ہو گیا؟ آپ کے باؤ جداد گمراہ تھے؟ نہیں میں گمراہ وہ نہیں تھے. گمراہ تو میں ہوا نا بیسیکلی. وہ تو اچھے لوگ ہیں، وہ تو اسٹل کلیئر ہارٹیڈ لوگ ہیں. گمراہ تو میں ہوا تھا، درمیان میں بھٹک گیا کہہ لیں یا گمراہی ہوگی. تو وہ بس بابوں کے چکر میں وہ کافی آگے تک چلے گئے، لیکن وہ خیر آہستہ آہستہ اس کو بیک آف کیا. میں اب نام کیا لوں یا اس بندے کا، وہ بھی حیات ہے، MBBS ڈاکٹر بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو بعد میں نے کوشش کی کہ اس کے چنگل سے چھڑا لوں. کچھ کو چھڑا بھی پایا ہوں، لیکن زیادہ تر ابھی تک وہی ہے کہ پرانے وہی چلتا آ رہا ہے. جیسے وہ پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ سے، بہت پڑھے لکھے لوگ، ویل ایجوکیٹڈ، وہ ابھی تک اسٹل پھنسے. بس دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ مہربانی کرے اور اس طرف ان کو لے کے آئے، اس دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. اچھا یہ بتائیں جنہیں سب کا تعارف سٹارٹ میں فرسٹ ٹائم کیسے ہوا؟ فرسٹ ٹائم میرے بھائی ہوتے ہیں کینیڈا میں ایک. وہ شروع سے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، تو وہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا ان کے بارے میں، ایک ویڈیو بھی بھیجی. خیر میں نے تھوڑے سے وہ کچھ چند منٹ کا کلپ تھا، کو بہت لمبا نہیں تھا، کو میرے خیال 3-4 منٹ کا کوئی اس طرح سے. وہ سنا. پھر جو جن کے ساتھ میں آیا ہوں، عثمان میرے دوست، جو میں نے بتایا کہ وہ انجینئر صاحب کے ساتھ جونیئر وہاں پہ پڑھتے رہے ہیں، ان کے ساتھ کافی ٹائم گزارا. تو انہوں نے بائی چانس ایک تعارف پر نکلا، بائی چانس تعارف انہوں نے سے پھر نکلا. تو پھر عثمان صاحب نے، کیونکہ یہ مجھے جانتے تھے اور کہ میں اس چکر میں پھنسا ہوں اور کافی عرصے سے پھنسا ہوں، اور بڑے بڑے ناموں سے، جیسے واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، اور تو ان کی بھی چیزوں سے، کیونکہ میں ان کی بہت ساری کتابیں بھی پڑھ چکا ہوں. ان کی جو کیسٹس ہوتی تھی
ان کی ریکارڈنگ بھی میں کرتا تھا. اچھا. جو بعد میں یعنی کہ ان کی حیات میں تو ڈیفینیٹلی میں چھوٹا تھا, بعد میں ان کی جو سنڈے کو جو محفل ہوتی تھی یا پروفیسر صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں. اچھا. واصف علی واصف رحمۃ اللہ. اچھا. پروفیسر رفیقی ان کا اور واصف صاحب کا تو بہت زیادہ آپس میں کلیش ہے نا, بہت زیادہ کلیش ہے. پروفیسر صاحب جو ہیں وہ تو سمجھتے ہی نہیں واصف صاحب کو کوئی, اور واصف صاحب کا خیر اس طرح. تو یہ ہم لوگوں کا تعلق وہ واصف علی واصف والے طبقہ سے تھا. ٹھیک ہو گیا. تو میں وہ کیسٹ ساری ریکارڈنگ بھی کرتا تھا, پھر ان کو وہ چلتی تھی, وہ ابھی بھی چلتی ہیں. خیر ان کا دربار بھی ہے ادھر میانی صاحب لاہور میں, وہاں پہ ہر سال عرس بھی ہوتا ہے 22, 23 اور 24 رجب کو, اور ہیپی برتھ ڈے بھی منائی جاتی ہے 15 جنوری کو, کیک شیک بھی کٹتے ہیں, تو وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ جب وہ مزار بنا تھا تب سے لے کے یا اس سے پہلے میرے ماں باپ کہہ لیں کہ میرے والد صاحب گئے تھے ان کے پاس, پھر میرے بھائی وغیرہ میرے ملے. میں بڑی عجیب سی چیزیں بتا رہا ہوں, اگر یہ ظاہر سی بات ہے یوٹیوب پہ گئی تو لوگ سٹوری سناتے ہیں اپنے, ہر بندے کی لائف سٹوری ہے سر. وہ بس وہاں سے چلتے ان کے ایک جو کہتے ہیں کہ قریبی ایک صاحب تھے جو کہتے تھے کہ میں واصف صاحب کے بعد سب کچھ میرے پاس ہے. تو بس ان کے ساتھ ایسے اٹیچ ہوئے کہ یہ 2-2.5 سال ہی ہوئے نکلے, وہ انہیں جان چھٹی. اچھا, وہ کہتے تھے اب ان کا سب کچھ میرے پاس ہے. جی. تو وہ کیسے, وہ رکھ کے کہیں بھول گئے تھے, انہوں نے اٹھا لیا, یہ کیسے آتا ہے؟ وہ سر یہ کافی اس میں چیزیں جو ہیں نا, اس میں مینیپولیٹ کیا جاتا ہے بیسیکلی ہر چیز کو نا, دین کی مختلف چیزوں کو اور احادیث کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اپنے مطلب کے لیے یوز کیا جاتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری کتابیں جو ہیں ہماری, جو پرانی بزرگان دین کی لکھی ہوئی کتابیں, جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی ہیں, میرے خیال میں اب میں تو نہیں مانتا کہ ان کی لکھی ہوئی ہے. اگر تو وہ واقعی بزرگ تھے, مطلب اللہ کے نیک بندے, اس طرح کی بات نہیں لکھ سکتے وہ. تو اس کے اندر وہ سب کچھ جو لکھا تھا اسی کو, انہی کہانیوں کو وہ آگے چلایا جاتا ہے. کہ دیکھیں کہ جس طرح میں نے عثمان صاحب کو راستے میں آتے 2-4 چیزیں سنائی, اور انہیں میں نے کہا کہ اگر اللہ معاف کرے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ بڑا مشکل کام ہے, اور اب پتہ لگا کہ یہ گناہ ہے, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب کچھ دنوں کی اور کچھ ہی مہینوں کی ریاضت کے بعد میں ایک اچھا پیر بن سکتا ہوں. یعنی کہ اتنی کوالٹیز اور اتنا کچھ میں نے دیکھ لیا, اور اتنا کچھ پڑھ لیا, اور اتنا کچھ سن لیا, اور اتنا کچھ اکٹھا کر لیا کہ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں. تو مطلب میں کوئی اور کچھ نہیں, تو 1-2 اجڑتے نال لائی چٹو رہا. تو وہ یہ سچویشن تھی. تو لیکن میں آپ کو جو سچ بتاؤں, جو اصل بات ہے کہ اسلام کی بات کو ہی کمزور جو ذہن ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح سے گڈمڈ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جو کمزور ذہن والا انسان ہے وہ بیچارہ اسی کو سمجھ لیتا ہے کہ سچ, حالانکہ وہ سچ نہیں. حالانکہ سچ اس کے ٹوٹلی بیونڈ ڈفرنٹ اپوزٹ ڈائریکشن, لیکن وہ سادہ لو آدمی اسی کو سچ سمجھ کے اور اسی کو آگے بڑھا رہا. واصف صاحب کی بہت اچھی باتیں, انجینئر صاحب نے بھی ان کی تعریف کی ہوئی ہے, لیکن میں اب ان کی بھی بہت ساری باتوں سے کنٹراڈکٹ کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے بھی روحانیت کی طرف بڑا کچھ بولا, اور جو بہت کچھ ابھی تک ان کی کتابوں میں نہیں آیا, کیونکہ ان کی باقی کتاب ہے گفتگو کے نام سے آ رہی ہے, جو کیسٹس کو ان کی ایک کتابی شکل دی جا رہی ہے اور دیتی جا رہے ہیں, اور آگے بہت سارے اور کچھ کیسٹس ایسی بھی ہیں کہ جو آج تک وہ صاحب جن کے ساتھ میں اٹیچ تھا ان کے پاس ہی گھر میں پڑی ہوئی ہیں, اور مجھے ہی پتا کدھر پڑی ہوئی ہیں, جو آج تک منظر عام پہ نہیں آئی. تو ان میں بھی بڑا سا کچھ ہے جو میں نے سنا, کیونکہ ریکارڈنگ میں نے کی ہے, تو اس لیے میں کافی اب تھوڑا سا بلانٹ بھی ہو گیا ہوں کہہ لیں. تو لیکن بہرحال کسی کے بارے میں جو خاص طور پہ پردہ کر گیا اور دنیا سے جو چلا گیا, ہم کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے. اگر وہ اللہ کے نیک آدمی ہے تو ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ریزرو رہتا ہوں, لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب کوئی اگر ان کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کہے کہ نہیں یہ ایسے ہے اور وہ آسمان سے تاڑے توڑ لاتے ہیں اور شہباز کرے پرواز, تو پھر میں وہاں پہ کہتا ہوں 1 منٹ یار, پرواز صرف جو ہے نا وہ C-130 کرے گا یا بوئنگ 747 کرے گا, یا پھر ساڈے جڑے باقی گلائڈر کریں گے, تو وہ ادروائز نہیں ہو سکتا. تو یہ تھوڑی سی سچویشن ہے. معذرت میں نے آپ کو بہت زیادہ ٹائم لیا. سر جی جتنا مرضی لیں,
मजा आता है, लोग सुनते हैं ना, उनको भी पता चलता है। देखें, माशरे में गुमराहियाँ ख़त्म करने की कोई तो तरीका होना चाहिए ना, ये भी एक तरीका है। जब लोग सुनते हैं वो कहता है यार देखें, वो कहते हैं कि यार देखो जी फलाना ऐसे दिन बड़ा चंगा समझता है, लोगों के दिमाग खुलते हैं, वो एक बात भी क्लिक कर देती है। अच्छा ये बताएं, अब नमाज रफ़ा से पढ़ रहे हैं? ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और घर वालों को भी हाँ नहीं, उस तरह से नहीं है कोई इशू, मतलब वो हल्की फुल्की डोज में देते रहते, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की सी डोज। लेकिन मैंने बताया ना कि वो कटर वाले बरेलवी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था ना, तो इस वजह से थोड़ा जैसे कहते हैं कि और प्लस वो जो साहब के साथ जिनके साथ मुतल्लिक थे, उनकी हरकतों की वजह से जितना को हम टूटे हैं, हाँ। पूरी फैमिली जब टूट के निकली है तो वो बहुत ज्यादा जख्मी है, बहुत तकलीफ में, मैक्सिमम फैमिली। तो उस तकलीफ की वजह से अब वो फिर ये उस तरफ जाना कम हो गया, वैसे ही कम हो गया। दिल के अंदर दिमाग में थोड़ी बहुत वो किरचियाँ बाकी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की रहमत से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, बस ये कुरान और हदीस के रेफरेंसेस देते रहे ना, बिल्कुल ये सब बयान करते हैं। हाँ ये मैं करता हूँ, असल चीज़ ही है, असल तो चीज़ ही है। लेकिन वो उसमें भी ये है कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि फैमिली में एक दो बंदे कह देते हैं कि जी ये नहीं, इंजीनियर साहब की बात बताता हूँ तो वही कह देते हैं कि नहीं यार ठीक है सब कुछ, लेकिन यार ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, ये कुछ ज़्यादा ही ब्लंट है, अच्छा इनका एक्सेंट जो है ना वो गलत है, प्यार से समझाना फलाना है, ये ठीक है लेकिन ये टराक करके मुंह पे मार देंगे निकाल, ये मतलब यार चगना नहीं चाहिए किसी को फलाना, इस तरह की सुन रहा हूँ मैं आगे से। तो मैं उनको बड़े प्यार से बता रहा हूँ कि ठीक है अगर आप ये समझ रहे हैं तो इख्तलाफ करना तो आपका हक है, बिल्कुल करें, वेरी गुड, लेकिन एक्सेंट ही उनका ऐसा है तो मैं उनका एक्सेंट ही है, उनकी फितरत को तो नहीं चेंज कर। चले आप उनको सही ना माने, उनकी बात को तो सही मान लेना। एग्जैक्टली, अगर आपको लगता है कि वो इस तरह से मुंह पे या चग देंगे नहीं या बाकी हम चग देते तो कोई भी शुरू, आप वो छोड़ दें, जो असल बात है जो कुरान और हदीस की है उसको पकड़। तो ये मेरी कोशिश होती है, आहिस्ता आहिस्ता पे हल्का फुल्का कर रहा हूँ कोशिश उनके साथ। ठीक हो गया, थैंक यू। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हाउस डन।